اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و دانش اور علم و دانائی کا ذکر اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ آپ کے علم میں نہیں تھا سب کچھ کا علم عطا فرما دیا، ہر شے کا تمہیں عالم بنا دیا، ہر شے کا تمہیں معلم بنا دیا۔ یاد رکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے تو معلم کائنات بن کر آئے، اور خود متعلم کس کے ہیں، کس سے تعلیم حاصل کی ہے مصطفیٰ نے؟ جبریل تو واسطہ بنا درمیان میں، معلم مصطفیٰ میرے خدا کی ذات ہے، اللہ سے سیکھا مصطفیٰ نے، اور پھر قیامت تک امت میں کائنات میں اللہ رب العزت کے علم و حکمت کے اور نور کی لاٹیں جو ہیں مصطفیٰ کریم نے قیامت تک کائنات میں بکھیر دی ہیں، اور حضور علیہ السلام کو رب نے معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ کل جہان کا عالم میرا رب ہے، علیم میرا رب ہے، اور اس نے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلم بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا علم جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس ہے، قیامت تک کا علم وہ میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اگر رب نہ چاہتا کا کچھ بھی عطا نہ کرتا، لیکن رب نے چاہا ہے، وعدہ کیا مصطفیٰ سے اور اعلان کر دیا ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو علم و حکمت اللہ نے عطا کیا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد مشرق کو بھی جانتا ہوں مغرب کو بھی جانتا ہوں، ہر شے کا علم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے دیا ہے۔ جو کچھ جس کے پاس بھی ہے قیامت تک، جو کچھ جس کے پاس آئے گا عرش بری کے رب کا عطا کردہ ہوا آئے گا۔ رب کی چاہت اور مرضی کے بغیر کوئی کچھ کما نہیں سکتا، کوئی کچھ لے نہیں سکتا، اور اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ بھی یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غیب کے علوم کا مالک بنایا ہے تو میرے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ نے اپنی چاہت اور منشا اور مرضی کے ساتھ بنایا ہے۔ جب رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ما کان و ما یکن کا علم عطا فرمایا ہے، تو اب قیامت تک مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہیں مصطفیٰ کو یہاں تک کا علم تھا، اس سے آگے پتہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ تو وہ ہیں جو جبریل قرآن لے کر حضور کے بارگاہ میں آتا ہے، شب معراج سدرہ میں جا کر وہ بھی دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے حضور اگے جاڑ دے میرے واسطے رستہ کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا چل نہ جبریل آتا ہے حضور اگے جاؤں تو جل کے رات کو جاؤں گا، اس کو اگے تن تنہا سفر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ ہر شے کا علم علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے دیا ہے مصطفیٰ کریم کو، اور ہر شے کا علم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک دو چند باتیں مسئلہ سمجھانے کے لیے تمہیداً عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و دانائی کا اندازہ کس طرح کیا جا سکتا ہے جبکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے تمام نبیوں کا امام بھی بنایا، قائد و پیشوا بھی بنایا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس بات کو یاد رکھیں مشہور محدث اور مفسر قرآن سے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا نام بھی سکھایا، فرماتے ہیں تمام چیزوں کا نام، تمام زبانوں میں ہر زبان سکھائی ان کو، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام سکھائے، تمام اولاد آدم کے نام سکھائے، تمام حیوانات و جمادات و نباتات ہر شے کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ فرماتے تمام شہروں کے نام، تمام گاؤں اور جناب والا بستیوں کے نام، اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام اللہ نے عطا کر دیے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور فرماتے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، فرماتے ہر پیدا ہونے والی شے کا نام اللہ نے آدم کو پہلے اسی سارے کا علم عطا فرما دیا۔ صرف علامہ اسماعیل حقی کا یہ بیان کرتا بات نہیں ہے، رب کے قرآن کی تفسیر انہوں نے کیا، قرآن کے تبع علم آدم الاسماء کلہا، کائنات میں قیامت تک جو کچھ آیا ہے، جو آ رہا ہے، جو آئے گا، ہر شے کا نام اور علم جو ہے اللہ نے آدم کو سکھا دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے علم اور ان کا تقاضا یہ ہے اور منشا یہ ہے، ان کے علم کی، ان کے دانائی اور ان کی دانشوری کا عالم یہ ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ماننا دسو جس آدم کے سامنے کھلو گے جناب والا مسجد اقصی اندر مصطفیٰ کریم دی جس نبی دی اقتداء مقتدی بن کے آدم نے
محبوب دو جہاں دے علم دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ اگر شاگرد کے پاس اتنا علم ہے تو استاد کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آدم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بات کو آگے چلاتے ہیں، جب یہ سارے علوم اللہ نے عطا کی آدم علیہ السلام کو کن کن چیزوں کا ذکر کیا، اس میں مفسر قرآن میں تفسیر روح البیان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پہ یہ بات کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں نماز پڑھنے والے جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے کن کن باتوں کا علم عطا فرمایا، کتنی زبانوں پہ عبور عطا کیا، کتنی چیزوں کا نام عطا کیا، کتنی چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اسماء المطعومات والمشروبات، فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو قیامت تک تمام کھانے والی چیزوں کے نام بھی بتا دیے اور تمام پینے والے مشروبات کے نام سے عبور بھی عطا فرمایا ہے۔ فرماتے وَكُلُّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ، آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے جنت کی نعمتوں میں سے ہر نعمت کا علم اللہ نے پہلے سے آدم کو عطا فرمایا۔ اے میرے پروردگار عالم، تو نے آدم کو کتنا علم عطا فرمایا؟ فرماتے وَكُلُّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت کی ہر نعمت کا نام آدم جانتے ہیں، وَأَسْمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ، فرماتے ہر شے کے نام کو آدم علیہ السلام جان گئے، فرماتے حَتَّى الْقَصْعَةَ وَالْقَصِيعَةَ، مفسر قرآن فرماتے آدم علیہ السلام کو یعنی یہاں تک اللہ نے علم عطا فرمایا کائنات میں بننے والا ہر پیالے کا نام بھی آدم جانتے ہیں اور ہر پیالی کا نام بھی آدم پہچانتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا علم اللہ نے آدم کو عطا کیا، بڑی سی بڑی نعمت اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم و دانائی کے لحاظ سے عطا فرما دی، یہاں تک کہ فرماتے فی الخبر، ایک حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے، آپ فرماتے علمہ 700,000 لغت، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ہر شے کا علم دینے کے بعد فرماتے رب کائنات نے میرے تیرے باپ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں پر عبور عطا فرمایا ہے۔ کتنی زبانیں؟ 7 لاکھ زبانیں، 7 لاکھ زبانیں، میں تو سانوں 7 زبانیں، لیکن آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے باپ ہیں حضرت ابو البشر کو اللہ رب العزت نے 7 لاکھ زبانوں پر عبور عطا فرمایا ہے۔ اے مقتدی دی شان ہے، کی دی شان ہے؟ مقتدی دی شان ہے، تو امام اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اے شاگرد دی شان ہے، استاد اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے، بلکہ آگے بتا رہی ہے کہ اپنے انداز میں اے مرید دی شان ہے، رب پیر کو کتنا عطا فرمایا ہے۔ 7 لاکھ زبانات آدم علیہ السلام اللہ نے عبور تے پہچان عطا فرما دی۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں آگے چلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب چاہتے ہیں کوہ طور پہ چلے جاتے، رب سے گزارش کرتے مولا کریم کلام کرنے کا ارادہ ہے، اللہ فرماتا ہے چلے طور پہاڑ پر ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ کتنے لاڈلے پیغمبر، کتنے پیارے پیغمبر، کتنے جلیل القدر نبی، اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کوہ طور پہ رب نے بلایا، عرض کے مالک کو مولا اپنا آپ دکھا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا ہے، یا اللہ کیا کروں، چاہت بڑی ہے، تڑپ بڑی رکھتا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے اس کی طرف دیکھ، اگر تیرے دیکھنے کے بعد وہاں پر میں اپنے تجلی کو نازل فرما دوں گا، تو نے پہاڑ کی طرف دیکھا، وہ جو میرے دیدار خداوندی کی ایک تجلی ہے، نور خداوندی کی ایک تجلی کو اگر تو پہاڑ پہ دیکھ کر برداشت کر گیا ہے یا پہاڑ نے میرے تجلی کے وزن کو برداشت کر لیا، پھر موسیٰ جان لو قریب تو مجھے دیکھ سکے گا ورنہ تو دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھے، اللہ کے پیغمبر نے پہاڑ کی طرف دیکھا، جب پہاڑ کو طور پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ کریم نے اپنے انوار و تجلیات
فرمایا موسیٰ ہوں اک پٹ کے ویکھے نا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے ریزے ریزے تے موسیٰ بھی بیوش ہو گئے قرآن اندر فخر موسیٰ صعیقا اے لوگوں انوار خداوندی کو کون دیکھ سکتا ہے تجلیات الہی کا نظارہ کون کر سکتا ہے حضرات اسی وقت جب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام نے انوار و تجلیات کو دیکھا تو قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ الشفاء شریف کے اندر یہ بات عمل کرتے ہیں فرماتے جب ایک نگاہ دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی کو دیکھا رب کی تو رب کے اس انوار و تجلیات پر ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے موسیٰ کے آنکھ میں اللہ نے کتنی طاقت عطا فرما دی اے پروردگار عالم تو نے پہاڑ پہ تجلی کو نازل فرما دیا تیرے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا ہے اے پروردگار عالم اے اللہ کے پیارے کریم تم بتا دو تم نے دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھ میں کتنی طاقت آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو مفسر قرآن حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک نگاہ دیکھا دور کی طرف رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کسی ایک تجلی کا نظارہ موسیٰ نے کیا ہے رب نے نظر میں کے اندر کتنا مقام پیدا کیا کتنی رفتیں پیدا کی کتنا جناب رفتیں اور شان موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کو اللہ نے عطا فرما دیا کتنی طاقت آپ کی نگاہ میں آ گئی فرماتے کان یبصر النملۃ السوداء فی اللیل الظلماء من عشرۃ فراس فرماتے لوگوں اس دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں 30 میل کے فاصلے پر جب دیکھنا چاہتے تھے اندھیری رات میں 30 میل کے فاصلے پر موسیٰ کی آنکھ چلتی ہوئی چیونٹی کا نظارہ فرمایا کر دیے ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام اس بعد اندھیری رات فرماتے کان یبصر النملۃ السوداء فی اللیل الظلماء تاریکی رات میں چاند بھی نہ چڑھیا ہو اندھیرا ہی اندھیرا ہو میں تسی غیر چاندنی رات میں باہر نکلی ہے تو کھ نظر نہیں آتا یہ تو قدم پڑ کے کسی مقام تے رکھنا ہے بھی نہیں نظر آتا اپنے پیرا تھلے جگہ نہیں نظر آتی موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات دے وچ ویکھتے سنت تجلیات الہی دا نظارہ کرن تو بعد اندھیری رات دے وچ 30 میل دے فاصلے تے موسیٰ علیہ السلام کالی چونٹی رات نے لہرا ہوئے تے چونٹی بھی کالی ہوئے رات بھی کالی تے چونٹی بھی کالی 30 میل دے فاصلے تے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے طاقت عطا فرمائی تجلیات دا نظارہ کرن تو بعد جب ویکھتے سے 30 میل دے فاصلے تے چونٹی نظر آوندی چونٹی نظر آمدی سی 3 میل دے فاصلے تھے حضرات نے وقاری یہ موسیٰ تھے یہ کس کی ذات ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عالم کیا ہے ایتا 3 میل دا فاصلہ میں اندھیری رات ہے نظر آمن علی چیونٹی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دا مقام کی 7 اسمان اتے صدرہ اتے عرش تو تھلے جنت فردوس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تک کھلوتے نے آقا دے صحابہ پیچھے کھلوتے نے دوران نماز سرکار نے ایسا کہا سرکار نے دوران نماز ہاتھ کو یوں بلند کیا صحابہ پیچھے تک دینے پہ صحابہ سمجھنے شاید سرکار سے تو وہی ہے خداوندی آ گئی ہے کہ شریعت کا حکم نوا نازل ہو گیا کہ نماز دے جو مرتبہ سمجھ بھی کرنا پڑے گا صحابہ اپنے دل اندر سوچن لگ پہ کہ اے نوا معاشرہ میں کیا عجیب واقعہ دیکھے نماز پڑھ کے فارغ سرکار سے دعا لے پہ کہ صحابہ حضور تسوس سے کچھ شریعت کا حکم آ گیا ساڑھے واسطے کہ نماز دے دوران درمیان نماز میں بھی کرنا ہے سرکار نے فرمایا نہیں صحابہ گل تو سمجھے نہیں حضور پھر تسی کیوں کیتا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا اس واسطے کہ مسلح سے کھلوتا سا جو نگاہ اٹھائیے نا جنت الفردوس جنت میں انگور کے خوشے مجھے لگ رہا ہے سرکار فرماتے پھر ہوئے کہ نہ تو رہن نہیں ہویا کہ امت تمو بٹھا کرم ہاتھ بدایا پٹن واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ نگاہ مصطفیٰ کا تقاضا ہے موسیٰ 30 میل کے فاصلے پر زمین پر چونٹی کو رات کے وقت دیکھتے ہیں مصطفیٰ دن کے وقت مصلی امامت میں کھڑے ہو کر جنت الفردوس میں نگاہ بھی جاتی ہے اور حضور فرماتے ہیں ہاتھ بھی ڈالا کرتا ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کیا رحمت
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ نے پوچھا نہ سرکار نے فرمایا اس وقت کہ انگور نظر آیا سمیں دل کی سچ پٹ کے لیاما خوش ہے حضور لے اندہ کو نہیں فرمایا پیچھے کچھ کتا آج پٹیا نہیں انگور تو خوش ہے حضور فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صحابہ اگر میں ان توڑ کے لیاؤں گا نا جنت پھل تو فرمایا قیامت تک امت کھاندی ایک گچھا مقدانا ایک گچھا مقدانا یہ نگاہ نبوت کی بات ہے اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کیا کوئی غیب تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود غیب کہندے کہ انہوں نے اعلی حضرت نے بڑی گہری گل کی تھی غیب انہوں کہندے ہیں کہ انسان دے حواس سے ساتھ ادراک سے کر سکتے ہیں اکھ نال نظر نہ آوے نک نال سنگیا نہ جائے کان نال سنیا نہ جائے زبان نال چکھیا نہ جائے ہاتھ نال پھڑیا نہ جائے ٹٹولیا نہ جائے جڑے انہاں پنج حواس تو حصہ تو ماورا چیزیں وہ غیب ہے آواز صاحب دے کار پرلے پاس کے بڑھے نہ میں نظر آمدہ اندر کون بیٹھے ہیں نہ میں بیک سکنا نہ میں سن سکنا نہ میں چک سکنا نہ میں ہاتھ نہ کٹول سکنا آواز صاحب دے کار دا اندر دے حالات پر میرے واسطے نظر چکو تو چھت نظر آمدہ ہے اس ٹائم پہلا آسمان کا سنی ویسے کہتے باہر نکلتا آسمان پہلا نظر آئے گا پہلا آسمان ساڑھے سے غیب نہیں کیونکہ اکھ نال بین دے ہوئے ہاتھ نہیں پہنچ سکتا چک نہیں ہو سکتے سن نہیں ہو سکتے سن آسمان دی آواز نہیں ہو سکتے لیکن اکھ بین دیئے بھی لہذا غیب نہیں جنہوں اکھ ویکھے نہ کن سنے نہ نک چکھے نہ ہاتھ نال پٹول نہ سکو انہوں کہتے ہیں غیب کن نال سن نہ سکو انہوں کہتے ہیں غیب رب ویکھیا جائے رب نو چکھیا جائے رب دی آواز سنی جائے رب کو آپ نے چھوا ہے آپ نے نہیں رب نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے نہ چکھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے نہ جنہاں والا چکھا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے جب حواس خمسہ جس چیز کے ادراک سے ماورا ہیں لاچار ہیں وہاں مصطفیٰ کریم نے سب کچھ بتایا لوگوں کائنات میں رب بھی موجود ہے اس مصطفیٰ کو وہ دیکھتے ہیں اب یہ علم غیب نہیں تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے ما زاغ البصر وما طغى فرماتے ساری اس دنیا میں ساری زندگی میں مصطفیٰ کریم نے ایک ہی ذات کو تو دیکھا ہے رج کے دیکھا ہے وہ کون سی ذات ہے ذات باری تعالیٰ کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے جو مجھے تجھے نظر نہ آئے وہ غیب ہے اور جو مجھ سے تجھ سے ماورا ہے اسے مصطفیٰ سے دیکھتے بھی ہیں اسے جنت الفردوس میں مصطفیٰ پکڑتے بھی ہیں توڑ کر لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ توڑ کے لاتا تو ایک ہی خوشا انگور کا ہوتا قیامت تک میری امت خاکی چلی جاتی انگور کا خوشا کبھی ختم نہ ہوتا یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا پرست مصطفیٰ کی برکت حضرات جی وقار اسی طرح قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن علم غیب مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے خلق الانسان علمہ البیان انسان کو اللہ نے پیدا کیا تخلیق انسان کے فرمائے پھر اس کو بیان کا علم عطا کیا کس کا علم عطا کیا بیان کا علم بایا الف نون بیان اس کا معنی کیا ہوتا ہے مفسرین کے اقوال کے حوالے سے بات کر دینا چاہتا ہوں آؤ میرے نبی کے غلام رب کا قرآن کے اندر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ کریم نے فرمایا رحمان وہ ذات ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا حضرت انسان کو بنایا ہے بیان بنا کر حضرت انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو بیان کا علم عطا فرمایا ہے آؤ دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ انسان سے مراد سونے بیان سے مراد کیا ہے سب سے پہلی بات امام خازن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خازن کے اندر اس بات کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لوگوں وقیل اراد بالانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمہ البیان یعنی بیان ما یکون وما کان لأنه صلی اللہ علیہ وسلم ينبئ عن خبر الاولین والآخرین امام خازن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خازن کے اندر فرماتے ہیں یہاں جو اللہ نے فرمایا خلق الانسان انسان کی تخلیق فرمائی فرماتے ہیں ہر انسان مراد نہیں فرماتے اس سے مراد کوئی اور انسان نہیں ہے اس سے
سے مراد میرے تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، فرمایا علمہ البیان، آپ فرماتے بیان کا علم مصطفیٰ کریم کو اللہ نے عطا کیا۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ فرماتے یعنی بیان ما یکون وکان، فرماتے جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے، اس سے مراد بیان سے مراد کس چیز کا علم ہے؟ یہ سارے علوم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ دوسری دلیل سنیے، دوسرا حوالہ سنیے، اسی طرح امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر فرماتے ہیں وَقِيلَ هُوَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد جناب محمد کی ذات ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان الکامل، فرماتے ہیں اس لیے کائنات عالم میں پوری انسانیت کے اندر حضرت محمد کو رب نے کامل انسان بنا کر بھیجا ہے۔ جب کامل انسان مصطفیٰ کی ذات ہے تو وہ جو ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے اس سے مراد بھی جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلام، آپ فرماتے ہیں والمراد بالبیان علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن۔ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیان سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو کچھ ہو گیا کائنات کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، وما ہوا کائن، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ہر شے کا علم مراد ہے جو اللہ کریم نے مصطفیٰ کے سوا کسی کو عنایت نہیں فرمایا۔ تیسرا حوالہ کوٹ کی جناب، اسی طرح حضرت امام علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معالم التنزیل کے اندر، اور امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السابع علی الجلالین کے اندر، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انسان سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور بیان سے مراد قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے تمام علوم مراد ہیں۔ بیان سے مراد کیے جو کچھ ہو گیا، جو ہو رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، سارا کچھ مراد ہے۔ قرآن کے اندر علمہ البیان، اپنا محبوب دنیا دے لا کے بیان دے علم اسے سکھا دیتا ہے۔ جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے قیامت تک، ہر شے کا علم اللہ نے اپنے فضل و عطا کے ساتھ اپنے محبوب کو عنایت۔ حدیث کی روشنی میں آپ سنیں، یہ تو قرآن کی روشنی میں آپ نے سنا ہوگا مفسرین کے اقوال کے حوالے سے۔ اب حدیثی کیا کہتی ہے؟ امام بخاری نے پہلی روایت لائی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک حدیث مبارکہ لائی، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت ایک دن ظہر کی نماز کے وقت، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ممبر پہ سرکار تشریف فرماؤ گے نا، صحابہ کرام نے فرمایا کر قیامت تو پہلے ایسا رکھ لینا ہے، قیامت تک یہ گلا سرکار نے دسیاں صحابہ کرام سے۔ صحیح بخاری میں نقل کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے نماز پڑھ کے ممبر پہ بیٹھے، صحابہ تشریف فرما سن سرکار سے نفل میں بیٹھے، صحابہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اے بھی ہونا ہے، اے بھی ہونا ہے، این بھی ہونا ہے، این بھی ہونا ہے، این بھی ہونا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والے سارے معاملات مصطفیٰ کریم صحابہ کو اس وقت زور کی نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھ کر ایک ایک گن کے بتا دی۔ فرماتے جب آخر میں بات ختم ہوگی سرکار نے فرمایا صحابہ ہون پڑھنا اختیار ہے، سلونی عما شئتم، جو پوچھنا چاہتے مزید توڑے دے میں جو ہم پوچھو میں محمد جواب دینا۔ یا رسول اللہ سارا کچھ بیان کیتا ہے تو پھر پوچھنے میں اجازت کرنے یا اختیار میں نماز کیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زبان دے قسم اعتراض رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان لسان مقدسہ سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں تھی۔ سرکار نے پوچھنے کا مقصد اے سرکار کا محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس وقت پوچھا ہے کہ مت کسی نے جڑی گلا میں دسین میرے علم کے کسی نے اعتراض ہونے تو مطلب سوال کر سکتا ہے، میں انہیں اطمینان قلبی نصیب کراؤں گا۔ ہر گل سے جواب سلونی عما شئتم، صحابہ جو کوئی بیان کیا قیامت تک سارے احوال بتا دیے تمہیں، اب تم چاہتے ہو تو جو مرضی سوال مجھ سے کرو، میں محمد تمہیں جواب دوں گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ انس بن مالک فرماتے ہیں جو سرکار نے کہا جو آپ کو میں سوال کا جواب دینا، جو مرضی سوال کرو، جو اتنا سرکار نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ سارے ڈر گئے، کب کبھی تاری ہو گئی، صحابہ روندے رہے اور بہت خوف اور پریشانی کے حال سے مبتلا ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ کے ڈر اور خوف اور رونے دھونے کو دیکھ کر پریشانی میں فرمایا صحابہ پریشان کہاں نہیں جانتے ہو، تو انہوں نے کیا سوال پوچھو، جو پوچھو گے محمد جواب دے دے گا، جڑی گل پوچھو گے جواب دے دے گا، جو ہو گیا وہ بھی جواب دے گا، جڑا قیامت تک ہونا وہ بھی جواب عطا فرما دے گا۔ جو سرکار نے اختیار دیا کہ
السلام نے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار کے بارے میں چڑھا کھڑا ہویا فقال انہاں کہا اینا مدخلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب تسی اعلان پہ فرماتے کہ جو مرضی پوچھو تو میں جواب دیاں گا پھر میں نے گل دسو میرے عاقبت کی ہوئی مرن تو بعد میں کتنے جانا جہنم جانا کہ دوست جنت جانا صحابی رسول کھڑے ہو کے عرض کرتے حضور دسو تسی خود آ کے جو مرضی پوچھو سوال کا جواب دیں گا میرے دل کے اندر ایک گل کھٹک دی ہے کہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میں کتنے جانا ہے میں کتنے جانا ہے حضور میری عاقبت دسو میرا آخر انجام کیا ہوگا جہنم ٹھکانہ بنے گا یا جنت میں چلا جاؤں گا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار نے سوچا بغیر سوچو فوراً جواب دیا میں قال النار میں جہنمی ہوں فرماتے جدو سرکار نے سوال جواب دیتا نہ ہو فرماتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو ہن صحابہ دے چا گل ہے کہ واقعی سوالاں دے جواب لگدا پیا ہن تے جنت تے دوزخ دے فیصلے ہون لگ پے رحمت جوش وچ آ گئی پوچھو اپنے عاقبت کہ میرے نال کی ہونا ہے فرمایا عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے عرض کی کہ حضور دسو پھر میرے باپ سے کی نہ ہے بچپن تو باپ دنیا تو چلا گیا آپ نے معلوم نہیں سی کہ اپنے حسن نسب کے بارے جب چھوٹے جے رہ گئے کسی دسیا نہ علم کی گل نہ آئی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ حضور تو سمن لوگ کدی کسی علم منسوب کرتے ہیں کدی کسی علم منسوب کرتے ہیں تے معاشرے چ من لوگ کہندے کہ او وے جدا پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں ہاں جی لوگ طرح طرح دے تانا زنی کر دیں میرے نال حضور میں سب سے بڑا پریشان میرا باپ کون ہے رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا حذافہ اور تیرا پیو حذافہ ہے پھر صحابہ سے مانا فرمایا سرکار نے فرمایا خبردار آج کے بعد اس کو ادھر ادھر کے تانے کوئی بندہ نہ کرے اس کو شرمندہ کوئی نہ کرے بندہ حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ اس کا باپ حذافہ ہے کہ بعد جس نے پکارنا اس کو ابن حذافہ کے پکارا جنہوں اپنے پیوں دا پتہ کوئی نہیں مصطفیٰ انہوں نے پیو دستے رہے جنہوں اپنے آخرت دا پتہ نہیں مصطفیٰ آخرت دا انجام دستے رہے یار علم غیب اے نہیں تو اور کی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے عرش پر ہے تیری گزر سبحان اللہ کے وعدہ سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں آؤ میرے نبی کے غلاموں اسی طرح ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا کریم کی رحمت جوش میں آ گئی میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنت فرمائے صحابہ یاد رکھو ابو بکر میرا جنتی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنت عمر فی الجنت وعثمان فی الجنت وعلی فی الجنت وطلحہ فی الجنت والزبیر فی الجنت وعبد الرحمن بن عوف فی الجنت وسعد بن ابی وقاص فی الجنت میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سنو سنو جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے مشکات المصابیح کے اندر بھی صاحب مشکات نے اس بات کو نقل کیا رحمت کونین نے فرمایا صحابہ سنو میرا ابو بکر بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی عثمان بھی جنتی مولا علی بھی جنتی ہے آئیے فوت ہے یہ ہوتا ہے ما کانا وما یکون علمہ البیان قرآن کے اندر اگلے پچھلے ساری بات عطا کر دیتی ہیں سارے علم عطا کر دیتی ہیں
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے۔ فرماتے ہیں طلحہ تو فی الجنہ، میرا طلحہ بھی جنتی ہے، میرا زبیر بھی جنتی ہے، میرا عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں چلا جائے گا، سعد بن ابی وقاص کو بھی رب جنت عطا فرما دے گا، فرماتے ہیں سعید بن زید کو بھی رب جنت عطا فرما دے گا، اور میرا ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت میں جگہ پائے گا۔ 10 صحابہ کرام کو حضور نے شمار کیا، فرمایا فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں۔ 10 آدمیوں کو گننے کے بعد میرے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ سنو سنو، سارے 10 کے 10 جنت کے راہی بنیں گے۔ آقا کریم یہ سارے کے سارے مدینہ میں موجود ہیں۔ حضور کسی کو موت نہیں آئی، حضور کسی کی عاقبت جناب والا شروع نہیں ہوئی، آقا کریم آخرت کے مراحل آگے ہیں، سب زندہ ہیں، سب آپ کی غلامی میں موجود ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بھلے وہ میری غلامی میں زندہ موجود ہیں، میں محمد کو رب نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ جنت کے مہمان بننے والے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری نہ گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں۔ اور اب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے پروردگار عالم بتا تو نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا سنو سنو، سب سے پہلے میرا تعارف تو سنو، میں رحمان کو ہوں جس نے اپنے محبوب کو انسان بنا کر انہیں بیان کا علم عطا فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کامل انسان بنا کر اسے اپنے محبوب بنایا، پھر قرآن نازل فرما کر جو کچھ ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، رحمت کونین تمہیں رب نے تمام علوم سے نوازا ہے۔ ہر شے کا علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم البیان، بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ اب تک ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، سب کا علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زوالی الارض، زوالی الارض، فرمایا اللہ نے ساری زمین میرے سامنے یوں اجاگر کر کے روشن کر کے رکھ دی ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں محمد مشرق کو بھی جانتا ہوں، مغرب کو بھی جانتا ہوں۔ ایک نگاہ مشرق کی طرف کرو تو مشرق بھی سامنے ہے، مغربوں کی طرف دیکھو تو مغرب بھی سامنے ہے، لیکن ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھنا آدھوالا لے میرے مطلبی دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، میرے مصطفیٰ کریم دے علم غیب دا مطلب اے نہیں کہ رب نے عطا نہیں کیتا تو مصطفیٰ کریم ذاتی طور پر کیوں آ گیا۔ یاد رکھو علم غیب ہوئے، نورانیت ہوئے، مصطفیٰ دی شفاعت ہوئے، جو بھی اللہ نے معبود عظیم عظمت شان عطا کی کیا نے میرے سونے رب نے عطا کی۔ جو رب عطا کرے مصطفیٰ قبول فرما لیں۔ میرے خیال میں کسی نے اعتراض ہے، پھر اعتراض کو منافق ہی کر سکتے ہیں، مصطفیٰ دی ذات دے ہوتے پھر مومن اعتراض کر سکتا نہیں، کیونکہ ساڑھے توڑے سامنے صحابہ کی سیرت موجود ہے۔ 10 بندے گن سے صحابہ نے سرکار نے فرمایا اے بھی جنتی سارے جنتی ہوئے، انہوں نے ایک صحابی نے بھی نہیں آکھا، پوری تاریخ اٹھا کے بیٹھو، حدیث جناب والا کتابہ اٹھا کے بیٹھو، سرچ کر کے بیٹھو، کسی ایک صحابی نے اس میں عمل جو نہیں آکھا سرکار صرف مدینے ہوں، اے جنت ذکر پہ کرتے جنت جانا لینے، اے بھی مدینے بیچنے، اگر یہ خبرہ تو لیکن رسی اگر دلم تو دونوں کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ توحید کے خلاف نہیں، یہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف نہیں کہ تسی بھی اپنے اگلے جہان کے عالم بنا کر پیش کر دیو۔ میرے مصطفیٰ دے صحابی نے ایک اعتراض بھی نہیں کیتا، صحابہ دا ایمان سی رب نے عطا کیتا، اپنے محبوب نے جو نے چاہیا عطا کیتا ہے۔